الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ الحدید ہے جس کے آغاز سے 6 آیتیں جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ ان آیتوں کے حوالے سے آج ہمارا جو درس ہے اس کا موضوع ہے تعارف باری تعالیٰ بذریعہ صفات باری تعالیٰ، یعنی معرفت رب یا اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے، اور اس پہچان کی اہمیت جو ہے وہ آج ہمارے جو ہے وہ درس کا موضوع ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو۔ تعارف جو ہے یا معرفت پہچان، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اگر آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویوں کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کسی آدمی کے حوالے سے بھی جو ہمارا رویہ ہے اس کی بنیاد وہ پہچان ہے، تعارف ہے جو ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ حاصل ہے۔ دیکھیں، ایک عام رویہ ہے ہمارا، ہر کسی انسان کے ساتھ، ہر کسی آدمی کے ساتھ ایک رویہ ہے، لیکن بعض اوقات کوئی آدمی ہم سے ملتا ہے، ہم سے مخاطب ہوتا ہے، ہم اسے پہچان نہیں پاتے، تو ہمارا اس کے بارے میں رویہ جو ہے وہ عام آدمی کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں ہمیں اگر اس کی پہچان ہوتی ہے نا، ہمیں اس کا تعارف حاصل ہوتا ہے، تو
پھر ہم اس طرح بھی کہتے ہیں جی سوری جی میں آپ کو پہچان نہیں پایا تھا. یعنی کیا مطلب ہے آپ پہچان نہیں پائے تھے؟ شکل نظر نہیں آئی تھی، وہ اس کے دونوں ہاتھ تھے، آنکھیں تھیں، ہاں ایسا ہی آدمی تھا نا. لیکن اس شخص کی جو اہمیت تعارف کے نتیجے میں آپ کے ذہن کے اندر بننی تھی نا، وہ نہیں بنی تھی. آپ دیکھیں ہمارے یہ چھوٹے شہروں کے اندر اے سی بڑی چیز ہوتا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر وہ اکثر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ اس تحصیل ہے تو یہ اس کا علاقہ ہے، اور اس میں ہر طرح کی انتظامی اس کی ذمہ داریاں ہیں. یہ بازاروں وغیرہ میں دکانداروں کے حوالے سے کوئی نرخ نامہ، کوئی آگے پیچھے، کوئی اس طرح کی کوئی غیر قانونی کوئی بھی معاملہ ہے تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ اس کا وہ ذمہ دار ہے. اور وہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب نکلتا ہے نا بازار میں تو جرمانے بھی کرتا ہے. لیکن بالعموم جب وہ نکلتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک تو اس کی گاڑی ہوتی ہے، وہ گاڑی بھی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ بڑے افسر کی گاڑی ہے. پھر اس کے ساتھ 2-4 پولیس والے بھی ہوتے ہیں، کوئی اس کا عملے کا بھی ایک آدھ آدمی ہوتا ہے، اور وہ ابھی پیچھے ہوتا ہے، اور آگے دکاندار جو ہے نا ان کو وہاں بات نکل رہی ہوتی ہے کہ اے سی صاحب آ گیا، اے سی آ گیا، اے سی آ گیا. تو جلدی جلدی وہ اپنا سامان جو باہر رکھا ہوا ہوتا ہے سڑک کے اوپر اس کو اندر کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو فوراً کرتے ہیں. آپ ذرا ایک صرف تصور کر لیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اے سی جو ہے وہ گاڑی پیچھے ہی چھوڑ آیا، پولیس والے بھی پیچھے ہی چھوڑ آیا، ساتھ اس کے کوئی آدمی نہیں ہے، بس ایسے جیسے ہم سادہ کپڑوں میں ہیں. اور وہ اب آ کر جو ہے وہ ایک دکان پر کھڑا ہو گیا، اور وہ اس دکاندار کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو نے یہ ساری سڑک کیوں روکی ہوئی ہے؟ تو وہ باہر رکھتے ہیں نا. دکاندار کہنے لگا تیرے پیو دی سڑک ہے، اتنے اگے گورنمنٹ دے کتے بلے تھوڑے ہیں جڑے آ کے روکن والے. اچھا اب دیکھیں یہ فرق پڑا ہے وہ تعارف نہ ہونے کا. اب اس نے جب یہ اسے بتایا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس نے کہا تیرے ورگے میں دیہڑی چ کہنے پچھاڑتا ہوں، یعنی میرے پاس کام یہی ہے، دکان پہ آتے جاتے لوگ رہتے ہیں. میں کہا میں اے سی ہوں. اچھا اب اس نے ایسے کر کے دیکھا اے سی ہے، تو ویسے وہ اس کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن اس نے کہیں دیکھا تھا. اب اسے وہ یاد آ گیا، ریکال ہو گئی وہ بات کہ یہ وہی ہے، میں فلاں جگہ اس کو ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. تو فوراً وہ سارا تعارف بدل گیا نا، اب تعارف صحیح ہوا اس کو. اب ساتھ ہی اس کا ایٹیچیوڈ بدل گیا، اس کا رویہ بدل گیا. سر بس غلطی ہو گئی سر، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سر میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے تو کوئی ایسے ہی سمجھا، کوئی آنے جانے والا، کوئی گاہک گزرنے والا، کوئی ایسی بات میں نے نہیں پہچانا، غلطی ہو گئی سر معاف کر دو. ہاں ابھی اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف تعارف کروایا معاف کر دو جی. یہ سارا جو ہے وہ اب یہ فرق پڑا ہے جی پہچان سے، تعارف سے. یہ سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح معنوں میں نہیں ہوا تو ہم صحیح معنوں میں بندگی نہیں کر سکتے. یہ تعارف کی اہمیت ہے. ہم اللہ کے آگے جھک ہی نہیں سکتے جس طرح جھکنا چاہیے. وہ تعارف جو ہے نا وہ صرف منہ زبانی نہ ہو، آپ کے دل کو یقین آ جائے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسے بھی جا کر کہہ سکتا ہے کہ میں ایسی ہوں اور وہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اور دونوں صورتیں ہیں.
اگر کسی نے اے سی نے بھی جا کے کہہ دیا کہ میں اے سی ہوں، لیکن اس کو یقین نہیں آیا، اس نے کہا نہیں نہیں ہمیں وہ اس کو اس کا مقام نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کسی نے ایسے ہی جا کے کہہ دیا لیکن اس نے تسلیم کر لیا تو اب اس کو اسی کا مقام مل جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صرف کتابی تعارف نہیں جو ہم صرف پڑھ کے تو سمجھ لیتے ہیں کہ جی اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ اس سے وہ بات جو ہے نا وہ یہ ایک بڑی پڑھائی چیز ہے جو ہم جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دل کو یقین ہو جائے کہ واقعی جو ہے نا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اور اسی کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے۔ یہ انسان کا رویہ جو ہے نا وہ اس سے تبدیل ہوگا، اور انسان سے اللہ کا تقاضا بندگی کا ہے۔ صحیح معنوں میں بندگی بھی اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا، معرفت رب جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، اس کا کیا ذریعہ ہے؟ ایک تو پہچان یہ ہے جو ہم کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنا تعارف کروا دیں، کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، کیا آپ کی جاب ہے۔ لیکن یہ تعارف تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ البتہ انسانوں کے لیے یا ہمارے لیے آپ سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی جو پہچان ہے، اس کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ اس کے نام ہے اور اس کی صفات۔ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تعارف حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ جو تعارف میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوگا، یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک ایکسپیرئنس رکھتے ہیں، ہر آدمی تجربہ رکھتا ہے۔ کاراگری جو ہوتی ہے وہ کاریگر کی پہچان کروا دیتی ہے۔ آپ کسی کی کاراگری کو دیکھ کر کاریگر جو ہے اس کے کمال کا اعتراف کر لیتے ہیں یا اس کے اناڑی ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ کسی نے کوئی جو ہے وہ کام کروایا، کوئی مکان بنوایا، آپ کہتے ہیں جی کیڑے کاریگر کو بنوایا؟ وہ کہتا فلانے کو۔ وہ سمجھتا کہ تسی خوش ہوئے، وہ کہتا آپ بھی بنوائیں گے، تسی کہتے نہیں رہن دے، بس تیرے لیول کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس آدمی کو نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ نے اس سے کام کروایا، اس کی کاراگری سے آپ جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ جو ہے وہ اس میں کوئی کمال ہے یا فارغ ہے۔ اسی طرح ہر چیز جو ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں کمپنی، فلاں جو ہے وہ ٹریڈ مارک جس کا ہے وہ چیز جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم ایک رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے باشمول ہمارے اپنے، تو یہ سب کاراگری ہے، ہم خود کاراگری ہیں۔
کاریگر کی، یہ زمین کاراگری ہے ایک کاریگر کی، یہ سورج، یہ کائنات، بس ہر چیز۔ وہ کاریگر کون ہے؟ وہ کاریگر ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی کاراگری جو ہے اس کے ذریعے سے۔ اچھا اب آگے چلیں جی، اگر یہ پہچان ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر پہچان ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور حمد، یہ پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ انسان کی زبان بھی اور اس کا جو وجود ہے نا، اس سے بھی جو افعال سرزند ہوں گے ان سے یہ تسبیح اور حمد جو ہے یہ ظاہر ہوگی، زبان سے، الفاظ کے ذریعے سے اور وجود سے، کہ اسے عمل کے ذریعے سے جاؤ۔ اچھا یہ جو وہ تسبیح ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ جو لفظ تسبیح ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہے بھی عربی کا ہی لفظ ہے۔ عربی کے اندر جو ہے نا وہ جو دو زمانے ہوتے ہیں نا، ماضی اور مضارع، یہ دو ہی زمانے ہوتے ہیں، تین نہیں ہوتے۔ البتہ وہ مضارع کے اندر حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے، یہ ابھی آگے جا کے بھی میں اس پر بات کروں گا۔ اچھا یہ صباح جو ہوتا ہے نا یہ ہے ماضی، اور یصبح جو ہے وہ ہے مضارع، اس میں کور ہو گئے ماضی، حال، مستقبل، اور اس کا جو مطلب ہے، اچھا اسی سے لفظ بنتا ہے تسبیحاً، صباح یصبح تسبیحا، اس سے تسبیح بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تیرنا، یعنی تسبیح کا مطلب ہے جو صباح یصبح سے بنا، یہ اس کا مطلب ہے صباح یصبح کا تیرنا۔ اچھا جب وہ پھر جو ہے نا وہ گرامر کی روح سے پھر جب اس کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ بنتا ہے سبح یسبح، وہ تھا صباح یصبح، پھر اس سے بنا سبح یسبح، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے سبح یسبح تسبیحاً کا مطلب بن جاتا ہے تیرانا۔ فرق تھوڑا سمجھ لیں، تیرنا اور تیرانا۔ اچھا قرآن حکیم کے اندر یہ دونوں لفظ آئے ہیں، سبح یسبح۔ سبح جو ہے وہ ماضی ہے، اور یسبح یہ مضارع ہے۔ مضارع میں میں نے بتایا کہ حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ لفظ تسبیح بنا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تسبیح، جس تسبیح کی بات ہو رہی ہے وہ ماضی کی بھی ہے، اور وہ حال کی بھی ہے، اور وہ مستقبل کی بھی ہے۔ یہ تقریباً 8-10 صورتیں ہیں، جن میں ایک یہ سورہ الحدید ہے، اور سورہ صف ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، اور سورہ جمعہ ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ مجادلہ ہے۔ یہ تقریباً 10 صورتیں ہیں جن کا زمانہ نزول بھی ایک ہی ہے، اور یہ ہے خندق کے بعد کا زمانہ۔ اور ان میں
مخاطب بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ کمزوریاں ایسے نہ سمجھے کہ وہ جو پیچھے سے مسلمان چلے آ رہے تھے ان میں کمزوری تھی۔ اب دیکھیں بدر میں مسلمانوں میں کمزوری نہیں تھی، احد میں آ کر کمزوری ظاہر ہوئی ہے۔ تو کیا وہ جو بدر میں گئے تھے وہ کمزور پڑے؟ نہیں، وہ نہیں کمزور پڑے تھے، اتنی ہی تعداد میں اور مسلمان آ گئے تھے۔ لہذا اب وہ بھی تو مسلمان ہے نا، کمزوری تو پھر جماعت کی ہے نا۔ اسی طریقے سے جب آگے بڑھے ہیں خندق کے موقع پر اور تعداد بڑھ گئی، تبوک کے موقع کے اوپر اور تعداد بڑھ گئی تھی۔ تو لہذا وہ جو 313 تھے وہ تو آٹے کے میں نمک بھی نہیں رہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نئے جو شامل ہونے والے تھے، ظاہر ہے ان کو اتنی تربیت نہیں ملی تھی، اتنا وقت نہیں ملا تھا۔ پھر وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کلاس کے اندر جو ہے وہ 25-30 بچے ہوتے ہیں، تو استاد جو ہے اس کو نام بھی یاد ہوتے ہیں، ان کی عادات بھی یاد ہوتی ہیں، ان کے رویے بھی یاد ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کی جگہ 100 بچہ بٹھا دو گے تو وہ نہ بچوں کی شکلیں یاد ہوتی ہیں، نہ ان کے رویوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ یہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری کلاس میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر وہ زیادہ جب لوگ ہو گئے تو اب پہلے سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہوتی تھی صحابہ کی، اور بعد میں پھر ایسے بھی صورتحال ہو گئی کہ پہچان نہیں رہتی تھی۔ آپ کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی تم کون ہو، کون سا قبیلہ ہے تمہارا، کیا تعارف ہے تمہارا، تو اس طرح ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ فرق تھا اصل کے اندر جو ہے وہ جو کمزوری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو مخاطب کیا اور ان کی کمزوریوں سے ان کو آگاہ کیا، یا ان کو اپنی کمزوریاں جو ہے وہ دور کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو ان صورتوں کے اندر یہ دونوں سبح یسبح یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سبح للہ ہے یا یسبح للہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ماضی میں، اور اللہ کی تسبیح کر رہی ہے حال میں، اور اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی مستقبل میں۔ لیکن کون ہے تسبیح کرنے والا؟ ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو بات اصل میں چلی تھی کہ سبح یسبح تو ہے تیرنا، اور سبح یسبح تیرانا ہے۔ تو اس کا پھر اگر آپ ایسے سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ آپ کو ذہن میں آئے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو تیراتی ہے، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اب یہ کوئی بات بنتی نہیں لگتی کہ اللہ کو تیراتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ذرا میں نے ابھی سمجھانا ہے۔ دیکھیں جب کوئی چیز تیرتی ہے نا، تو تیرنا پانی میں بھی ہوتا ہے، اور تیرنا جو ہے وہ خلا میں بھی ہوتا ہے، اور تیرنا فضا میں بھی ہوتا ہے۔ یہ پرندے بھی تیر رہے ہیں نا، اسی طریقے سے چاند سورج بھی تو تیر ہی رہے ہیں، اور پانی کے اندر بھی جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ اچھا، جب وہ سطح پر ہوتی ہے کوئی چیز، مثلا کشتی کہہ لیں یا آدمی کہہ لیں پانی میں تیر رہا ہے، تو وہ سطح پر ہوتا ہے۔ جب وہ سطح سے نیچے جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈوب گیا، اب تو نہیں تیر رہا۔ اچھا، اسی طریقے سے پرندہ فضا میں تیر رہا ہے، لیکن اگر وہ نیچے گر گیا ہے تو پھر وہ ڈوب گیا، سمجھ لیں وہ پانی میں ڈوب گیا، یہ زمین پر آ گیا، تو وہ اسی سے مشابہ بات بن گئی نا۔ اسی طریقے سے اب وہ تو خیر سورج ہے، چاند ہے، یہ تیر رہے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ یسبحون تسبیح وہی لفظ آ گیا، یہ سب کے سب جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔
خلا کے اندر جو ہے کل فی فلک یسبحون، اور اپنے اپنے یعنی مدار میں، یعنی یہ نہیں کہ کھلا تھا دیکھ کے جتنا مرضی بھج گئے. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہم تو نیچے سمجھتے ہیں نا بھی اتنے کہڑا سڑکاں ماں، یہ جو جہاز ہے جدھر مرضی وہ پائلٹ جہاں موڑ دے انہیں کہڑا کتے کوئی درخت اگے آ جانا یا کوئی گل بات آ جانی ہے. لیکن نہیں، ان کے بھی ٹریک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ خلا کے اندر ان کے ٹریک ہیں. کل فی فلک یسبحون، وہ اپنے اپنے فلک کے اندر جو ہے وہ تیر رہے ہیں. تو اگر وہ وہاں سے جو ہے وہ ہٹے گا تو وہ بھی ڈوب جائے گا. ویسے وہ بلیک ہول کا جو تصور ہے تو اس میں تو بڑا کچھ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اس کو جو ہے وہ یہ ہے جو ہے نا اس کا تیرنا خلا میں یا فضا میں یا پانی کے اندر. تو اس سے جو بات میں نے سمجھانی چاہی وہ کیا ہے کہ اس کا ایک مقام ہے تیرنے والی چیز کا، اس سے نیچے نہیں اس کو آنے دینا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح سمجھ لیں کہ اللہ کا ایک مقام ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرنے نہیں دینا. یعنی جدہ کہندے ہیں نا وہ اپنے عام طور پہ کہہ دیں اور تو تا استاد دی بےزتی کراتی، یعنی حرکت تیری سی، بےزتی کہہ دی ہوگی استاد دی ہوگی، یا تو تے ماں باپ دی بےزتی کرواتی ہے. ٹھیک ہے نا. کیسے کروا دی؟ وہ ماں باپ جو ہے نا، وہ دیکھنے والے نے یہ کہا کہ اس میں جو خرابی ہے نا اس کے ماں کی وجہ سے یا اس کے باپ کی وجہ سے یا اس کے استاد کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے نا اس میں فرق نہیں آنے دیتی. اچھا جی، مطلب یہ ہے کہ اس کی تسبیح کرتی ہے. تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے مقام کے اوپر جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے ہر چیز. اب یہ سمجھ لیں کہ تسبیح ایک تو جیسے قولی ہے نا، ہم کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، زبان سے کرتے ہیں نا، اس کو قولی کہتے ہیں. قرآن حکیم کے اندر یہ بات ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے. البتہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، تم کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. اچھا، لہذا جو ہے نا ویسے قرآن کریم کے اندر یہ بات ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب حمد کے ترانے الاپا کرتے تھے تو اس وقت پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے. چلیں، پرندے تو کوئی سمجھ آتی ہے، پہاڑ کیسے شامل ہوتے تھے ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں آتی. بہرحال یہ ہے. ویسے قیامت کے دن بھی ہر چیز کو زبان ملے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. یہ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ حامیم سجدہ میں ہے غالباً. آدمی جو ہے وہ کہے گا تم کیوں گواہی دیتے ہو، لما شاہدتم علینا، تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی نطق اس ذات نے عطا کر دیا جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا، ہم بھی بول رہے ہیں. تو یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس درخت کی کوئی زبان ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ اللہ کی تسبیح اسی طرح کرتی ہے جیسے ہم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے پہاڑ کی بھی کوئی زبان ہے، زمین کی اپنی زبان ہے، سورج کی اپنی چیز ہے. ہر چیز جو تسبیح کرتی ہے، اور تسبیح میں کیا کہتی ہے، یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولا یسبح بحمدہ، اس کی تسبیح کرتی ہے اور اس کی حمد کرتی ہے. وہی سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر چیز جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے. یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ.
البتہ یہ اللہ نے بھی کہہ دیا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو اب مسئلہ یہ ہے جی جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اسے مان تو سکتے ہیں اور مانیں گے بھی جب اللہ نے کہا ہے، البتہ ہمیں رہنمائی تو سمجھ کے بغیر نہیں ملے گی. پھر یہ کون سی تسبیح ہے جس سے اللہ ہمیں رہنمائی دے رہا ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز میں رہنمائی ہے؟ وہ تسبیح قولی نہیں ہے، وہ تسبیح ہے حالی، اپنے حال سے. وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے حال سے، اپنے طرز عمل سے اپنے ماں باپ کا تعارف بھی کروا رہا ہوں، اپنے استاد کا تعارف بھی کروا رہا ہوں، جیسے کہتے ہیں اپنے پاکستانی ہونے کا تعارف بھی کروا رہا ہوں، اپنے پنجابی ہونے کا تعارف بھی کروا رہا ہوں. یہ میں اپنے طرز عمل سے کرا رہا ہوں. اسی طریقے سے کوئی مشینری، کوئی چیز، سورج، چاند. اچھا اب اگر یہ سورج جو ہے یہ بے ترتیب ہو جائے، جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ ضابطے قانون سے باہر ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ اثر کہاں آئے گا؟ اللہ پر آئے گا، کیونکہ وہ اس کو چلا رہا ہے نا، وہ بنا رہا ہے. یہ زمین جو ہے اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اگر یہ اس نظام سے نکل جائے تو بات کہاں جائے گی؟ اسی طرف جائے گی. یہ سیارے اگر آپس میں ٹکرا دیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ٹکرائے کس نے ہے؟ کیوں ٹکرا گیا؟ یہ اس کے بنانے والا جو ہے اس میں کوئی کمی تھی جو یہاں آ گئی ہے نا. آپ موٹر سائیکلوں کو جو ہے وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لائک ڈس لائک کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی ریمارکس پاس کرتے ہیں؟ ان کو استعمال کر کے، ان کو دیکھ کر، یا تو انہوں نے اپنے ڈیزائنر جو ہے، بنانے والا جو ہے، اس کو منوا دیا یا اسے ریجیکٹ کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے حال سے اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس کو منوا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو جو ہے نا وہ اللہ کو اس مقام سے نیچے نہیں گرنے دے رہی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کتنی دفعہ فرمایا، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. قدر کہتے ہیں ویلیو، قیمت، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں تو ساڈا کی مول پایا. انہوں نے اللہ دا مول نہیں پایا جنہ اللہ دا مول. اب یہ بات بتا کر جو ہے وہ ایک سوال کھڑا کیا جا رہا ہے نا، جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو مان رہی ہے، اس کو کم نہیں ہونے دیتی. وہ جداں ایک عالم لوہار پڑھدا ہوندا سی نا، قدر گھٹاون تے نہ شرماون تے شرما دور ہٹائیاں ہیں، یعنی وہ قدر گھٹا دینا اللہ کا. اب آپ دیکھیں نا کہ باپ گھر کا سربراہ ہے، اگر میں نے باپ کی بات نہیں مانی تو باپ کا وہ قدر گھٹ گئی نا. یعنی قدر ویلیو وہ کی سی کہ وہ منی جاندی نہیں منی جا رہی. تو پھر میرا جو عمل ہے، میری جو بات ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ ٹھیک ہے، اس کا مقام کم نہیں ہوا، لیکن میری طرف سے تو ہو گیا نا. یہ بات ہے. وہ باپ تو باپ رہے گا، لیکن میں نے تو اس کا جو تعارف کروایا وہ یہی ہے. تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ سوال کھڑا کیا گیا ہے
فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے. اور اب اس کو اگر مزید میں سمجھاؤں تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کا اعتراف کرتی ہے ہر چیز، اور مزید اس کو جو ہے وہ اس طرح سمجھ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے قول سے بھی اور اپنے حال سے بھی اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مرتبے میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آنے دیتی. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. اور یہ دونوں نام آ گئے اللہ تعالیٰ کے. یہ جب الف لام لگ گیا نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا العزیز اللہ کا نام ہے اور الحکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا اگر یہ الف لام نہ ہوتا حکیمن ہوتا تو پھر صفت بن جاتی، ٹھیک ہے نا، عزیزن صفت بن جاتی. اب یہ جو دو نام آئے نا اس میں بھی ایک بڑی بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ایسے نہیں ہے جیسے عام طور پر سادہ سمجھے. العزیز کا کیا مطلب؟ غالب آ جانے والا، بہت زیادہ طاقتور، یا آپ سمجھ لیں سب سے زیادہ طاقتور العزیز. یعنی یہ کون اللہ کے العزیز ہونے کا تعارف کروا رہا ہے؟ سورج کرا رہا ہے، زمین کرا رہی ہے. دیکھیں گھوڑا اس شخص کے قابو میں رہتا ہے جس کو وہ غالب مانتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر کوئی ڈنگر ہوتا ہے ایک داد، وہ ایک تو ایدا ہی ہوں نا جنہوں نیانا بھی پھڑ کے تریا پھردا ہے. لیکن ایک آدھ کوئی اس طرح کا جانور گھر میں ہوتا ہے جو جانور رکھتے ہیں، کہتا ہے جی یہ فلانا ہی آگے کھولو یہ تو پہ کھڑوتا رہے، فلانا ہی یہ چھامے بنوں، فلانا ہی یہ اگے پٹھے پاؤ، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ جس کو فلانا ہم کہتے ہیں اس کو وہ غالب مانتا ہے، باقیوں کو نہیں مانتا. اس واسطے وہ جب آ جاتا ہے تو وہ چپ کر کے اچھا وہ پھر اس گھوڑے پر سواری بھی کر لیتا ہے، دوسرے نے پٹک کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سورج غالب مان چکا ہے، اسی لیے تو وہ اپنے اس دائرے کے اندر جو اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ جدا کہتے ہیں کہ خاموشی نال چل رہا، دائیں بائیں نہیں ہو رہا. یہ زمین اور اسی طریقے سے یہ ساری کائنات، یہ ہے العزیز کا مطلب کہ یہ اس کو بڑا مان چکے اور ماننے کا اعتراف کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ تو تمہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن تو ان کا عمل تو نظر آتا ہے نا کہ وہ مان رہے ہیں. العزیز. اچھا پھر وہ الحکیم بھی ہے. حکیم جو ہے نا وہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ایک ہی مطلب لوگوں کو پتہ بھی ہے اور وہی زیادہ تر بتاتے ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اصل میں دیکھیں حکیم کا ایک اور مطلب ہے جو شاید زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. دیکھیں ایک ہے عالم. عالم جو ہے نا وہ کوئی بھی جو علم حاصل کر لے عالم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو علم حاصل کر لے وہ عالم ہے. لیکن ایک ہے علیم. یہ عالم اور علیم، یہ بنا عالم ہی علیم بنا ہے، یہ وہی مطلب لفظ ہے جو علیم بن گیا. لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں ایک فرض کر لیں، میں ویسے ہوں نہیں لیکن آپ فرض کر لیں میں عالم ہوں، لیکن کیا میں جب پیدا ہوا اسی وقت ہی عالم تھا؟ کب بات؟
کسی وقت عالم بنا ہوں نا. اچھا کیا میں ہر وقت عالم رہوں گا؟ نہیں. میری عمر بڑھاپا آ جائے گا تو مجھے شاید اپنا نام بھی بھول جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جس کو ہم عمر لمبی دے دیں اس کی تخلیق کو عمدہ کر دیتے ہیں، تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی وہ علم کدھر گیا جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسی عمر دے دیتے ہیں کہ بڑا علم ہونے کے باوجود بھی پلے کچھ نہیں رہتا. بڑے فلسفی بڑے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اب سب کچھ کہتا ہے جی سب یادداشت چلے گی، اور درمیان میں بھی کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوٹ دماغ میں لگ جائے، تب بھی وہ علم چلا گیا. تو علیم کا کیا مطلب ہے؟ علیم یہ عالم ہونے والی جو خوبی ہے نا، یہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ مستقل سمجھ ہو گئی ہے، جس طرح رحمان اور رحیم. اچھا اب ویسے بھی سمجھ لیں، میں اگر عالم ہوں، عالم تو اللہ بھی ہے، عالم الغیب ہے، لیکن وہ تو میں نے صرف مثال سمجھانے کے لیے دی ہے نا. میں تو بہت نیچے کی چیز ہوں، یا کوئی اور بڑے سے بڑا مفتی بھی نیچے کی چیز ہے. اصل عالم تو اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بھی ہے. علیم سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ ماضی میں بھی علم جو ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ ایسا ہی تھا، حال میں بھی اس کا علم ایسا ہی ہے، اور مستقبل میں بھی اس کا علم ایسا ہی رہے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ ہے علیم. ٹھیک ہے نا، عالم اور علیم. تو اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہے حاکم، اور اس سے ایک ہے حکیم. اب دیکھیں نا، وہ جو آپ نے اکثر حکیم کا معنی سمجھا ہے نا، وہ دانا جو ہے وہ سمجھا ہوا ہے، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو مطلب آ رہا ہے نا، یہ حاکم سے حکیم آ رہا ہے. اچھا حاکم کون ہے؟ حاکم تو بہت سارے ہیں، اور وہ ماضی میں عام آدمی تھے، پھر کسی وقت حاکم بن گئے، اور پھر ہو سکتا ہے کسی وقت وہ حاکم فارغ ہو جائیں، ویلے ہو جائیں. اس طرح کے کئی حاکم آپ کو پاکستان میں بھی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک حاکم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ماضی میں، اس وقت بھی ہے، اور ہمیشہ حاکم رہے گا. اور یہ کون مان رہا ہے؟ ہر چیز. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. مطلب سورج مان رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے میرا حاکم ہے، آج بھی میرا حاکم ہے، اور ہمیشہ وہ میرا حاکم رہے گا. اسی طرح ہر چیز ہے. اب یہاں سوال کھڑا کر دیا، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ یعنی جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اس مقام و مرتبے کا اعتراف کرتی ہے اور اس میں فرق نہیں آنے دیتی، اللہ کو اس کے مقام سے نیچے نہیں آنے دیتی، نیچے اس کو پکڑ کر نہیں لانا ہے، اپنے قول یا اپنے حال کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی ایسا الزام اس طرف نہیں جانے دیتی، اور وہ اعتراف کر رہی ہے کہ وہ ہمارا حاکم ہے، ایسا حاکم کہ الحکیم ہے، ہمیشہ سے حاکم ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ ہر چیز. پھر تم اس کو حاکم مانتے ہو یا کسی اور کو مانتے ہو؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا ایاہ. اگر یہ بات ہم مان لیں گے نا کہ اللہ ہی حاکم ہے، پھر اور ایک وقت میں دو حاکم تو ہو نہیں سکتے، یا ہو جائیں گے؟ ایک وقت میں دو نہیں ہو سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ کو حاکم مانیں گے تو پھر ہر حاکم کی نفی کرنی پڑے گی، کوئی حاکم نہیں ہے، حکم راہ ہے ایک، وہی باقی بتانے حاضری. اسی لیے انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، نائب ہے،
اور وہ نائب جو ہے نا وہ فل اختیارات نہیں رکھتا. وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو بھی شامل کر لیا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ نے خود شامل کیا ہے. رسول زبردستی یا کوئی دوسرا زبردستی نہیں شامل ہو سکتا. اللہ نے شامل کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی حاکم نہیں آ سکتا. اور یہاں یہ سمجھ لے کہ میرا یہ وجود جو ہے یہ بھی اللہ کا ہے. میں اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. جو پاکستان کا حکمران ہے وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. ہم اس کو حکمران مان لیں لیکن اصل میں وہ خلیفہ ہے. اسے وہاں اختیار حاصل ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو فیصلہ مثال کے طور پر جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے, کوئی حاکم, نہ کوئی نمرود نہ کوئی جمہور, کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ یار انہوں تے سارا شہر جاندا, یار عجیب گل ہے تو نہیں جاندا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے اس کی حکمرانی کو مان رہے ہیں اور ایسی مان رہے ہیں کہ اسے حکیم مان رہے ہیں. تو چند سالوں کے لیے دنیا میں آیا اور اکڑ کے اپنی مرضی شروع کر دی تو نے. یعنی آپ دیکھیں نا سورج کی جو ٹائم ہے وہ کتنا لمبا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کتنے ہزار سال ہوگا یا جتنے بھی ہوگا. تو اب میری زندگی کیا ہے اس میں. اور جس طرح ہمارے وہ مثال دے دیتے ہیں کہ جی بچار آنے آئے تھے اپنے آپ سے باہر ہو گیا, چند سال کی زندگی ہے. یہاں تو جن کی زندگی کا تم تعین نہیں کر سکتے وہ ہماری حکمرانی سے نہیں چوکتے, وہ ہماری حکمرانی جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. نوٹ کر لیں یہ عزیز الحکیم کا تعارف کون کروا رہا ہے. ما فی السماوات والارض, جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں, وہ یہ تعارف کروا رہا ہے کہ وہ العزیز ہے. ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اس کی مرضی کے آگے کوئی اپنا رستہ بنا لیں, کوئی اپنا اختیار ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارے اوپر پورے طور پر غالب ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غالب ہے, حکمران ہے. ہم پر اس کا حکم چلتا ہے. جیسے وہ فرشتے جو تھے ہیں نا ان کا قول آیا نا وما نتنزل الا بامر رب لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک. تو ہمارے تو آگے پیچھے آپ سمجھ لیں کہ ہم بندھے ہوئے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگے پیچھے سے باندھا ہوا ہے, ہم ذرا ادھر ادھر نہیں کر سکتے, اپنی مرضی ہماری کیا ہے. تو فرمایا کہ وہو العزیز الحکیم, وہ غالب ہے اور وہ دائمی حکمران ہے, ہمیشہ سے حکمران ہے, دانا ہے. لہو ملک السماوات والارض. اور یہاں بھی آپ دیکھیں اسی بات کو پھر دہرایا جا رہا ہے, لہو ملک السماوات والارض. یہ آپ دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتی ہے ملکیت. یہ ایک دوسرے سے لفظ نکلتے ہیں نا. اب وہ مالک جو ہوتا ہے نا اس کا وہ اختیار ہوتا ہے جس کو ملکیت کہتے ہیں, اور وہ جس چیز کو وہ اپنی ملکیت کہتا ہے وہ حقیقت میں ملک ہے. ملک ویسے ہم کہہ دیتے ہیں چلو اس کو ملک ملک, ٹھیک ہے نا. یہ ہر چیز کا مالک کون ہے, اللہ ہے. تو فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض, وہی مالک ہے, اسی کی ملکیت ہے
اور اسی کا اختیار بھی ہے ہر چیز کے اوپر۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی آج یہ میری ملکیت ہے، میں یہ ملکیت ٹرانسفر کر دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، تو دوسری اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ میں عارضی طور پر، میری گاڑی ہے، میں عارضی طور پر جو ہے وہ کوئی مجھ سے لے جاتا ہے، وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کا مالک میں ہوں، استعمال وہ کر رہا ہے۔ اب تو وہ اس کے پر حکم اس کا ہی چلتا ہے نا، اسٹیئرنگ پر وہ بیٹھا ہے، تو گاڑی تو چلے گی اس کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اس نے پیدا کیا۔ اچھا میں نے پیدا نہیں کیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کائنات میں کی ہر چیز بتا رہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہی ہے جس نے ہر چیز آسمان و زمین کے اندر ہر چیز کو بنایا، وہی اس کا حقیقی مالک ہے، اور اس نے یہ ملکیت جو ہے نہ اس سے دستبردار ہوا، نہ کسی کو اس نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی، وہ خود اس پر حکمرانی کر رہا ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کے اوپر۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں بڑے سارے سوالات آ سکتے ہیں، یار اتنی ساری، یہ اتنا لمبا چوڑا انتظام جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اب اسی مسئلے کے لیے اگلی آیت جو ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، اور یہ جہاں جو اللہ تعالیٰ کے 4 نام آئے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پہ انسانی علم جو ہے نا وہ تو فیل ہو جاتا ہے۔ ان کو کما حقو ہو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ بہرحال بہت لکھنے کو لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے علم سے باہر کی ایک چیز ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے ذریعے سے ہماری ضرورت کی بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اور بس ہم آگے نکل سکتے ہیں۔ باقی انسانی عقل جو ہے نا یا علم اس کا احاطہ نہیں کرتا۔ فرمایا هو الاول، وہ پہلا ہے۔ اب ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو پہلے بھی کچھ ہوگا ہی۔ مثال کے طور پر ہمارا دماغ تو ایسے ہی کام کرتا ہے نا، ایک ہے تو ایک سے پہلے 0 ہے۔ مثال کے طور پر سورج کھڑا کیا ہے تو دائیں بائیں خلا تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ حدیث کے اندر وہ میں بھی سناؤں گا آپ کو، لیکن یہ بتا لیں۔ فرمایا هو الاول، وہی سب سے پہلا ہے، والآخر، اور وہی سب سے آخر ہے۔ اچھا آخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی وقت جا کر وہ آخر دے بعد ویل آ جاتا کہ نہیں آتا؟ تو کہتے جی اے پلاٹ دا آخر ہے، مکان دا آخر ہے، آخر تو ویل آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس حدیث سے دسیا بھی اگے ویل نہیں ہے گا، آخر تے کیا اللہ نے، لیکن کداں سمجھیے کہ آخر تو بعد سے گل مک گئی نا پھر، تو جتوں اول شروع ہے وہ تو پہلا بھی کچھ ہوگا نا، یا پہلا ویل ہوگا، کچھ تو مننا پائے گا۔ تو فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہی یہ ظاہر ایک تو العزیز طاقتور، اور یہ ظاہر بھی غالب کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ صف کے اندر وہ آخر میں نصارہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، اور اسی سورہ صف کی جو ہے وہ آیت نمبر 9 میں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، یہ یظہرہ وہی ظاہر بنا ہے، اس کا مطلب بھی غالب ہوتا ہے۔
تو فرمایا کہ وہی غالب ہے. تو غالب جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے، مغلوب نیچے ہوتا ہے. بس یہ سمجھ لیں گھوڑے کے اوپر بیٹھا غالب ہے اور گھوڑا مغلوب ہے. فرمایا وہ سب کے اوپر غالب ہے. والظاہر والباطن، اور وہ پوشیدہ ہے. مطلب پوشیدہ کیسا پوشیدہ کہ محسوس بھی نہیں ہوتا، اتنا پوشیدہ. اب یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک یوں سمجھ لیں دعا کی شکل میں فرمایا اللہم انت الاول، اے اللہ تو ہی اول ہے. فلیس قبلک شیء، لیکن ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. اللہم انت الآخر، اور اے اللہ تو ہی آخر ہے، لیکن ایسا آخر فلیس بعدک شیء، کہ تیرے بعد بھی کچھ نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَأَنْتَ الظَّاہر، اور تو غالب ہے، اونچا ہے، اوپر ہے. مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. اچھا آگے فرمایا والباطن، اور اے اللہ تو ایسا باطن ہے فلیس دونک شیء، کہ تیرے علاوہ کچھ اور جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اب آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو نظر آتا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں، اور جو نظر نہیں آتا ہم اس کو جو ہے وہ مان رہے ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو کوئی ہاتھ مار کے ویکھے لبے کہ شاہ رکھتے واسطے ادو بھی نیڑے کتے کا. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے. فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ایسا وہ غالب ہے، ایسا وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا علم ایسا ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اچھا اب یہ ذرا یہ غور کریں کہ اگر اس تعارف کو ہم نے، ہمارے دل نے مان لیا ہے، تو پھر کون سی جگہ ہے جہاں جا کر آدمی کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ وہ ایک شعر پڑھتے تھے نا، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، ہیں؟ تو پھر تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. وہ تو ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں باتھ روم کا دروازہ جب آپ بند کر لیتے ہیں، میں بند کر لیتا ہوں تو میں کپڑے اتارتا ہوں، اور وہ سارا پروگرام جو ہے نا وہ میں اطمینان سے اس لیے کر لیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ اس دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، نہیں تو یہ دروازے کے اندر تالا لگا ہوا ہے، اس میں بھی چابی پا کے مروڑی دی ایک اکھ نہ ویکھ لینا بندہ جے کوشش کرے تو، اور یہ شک ہو جائے کہ کسی نے دیکھا ہے، آپ اطمینان کے ساتھ نہا نہیں سکتے، آپ انڈر شیو نہیں کر سکتے، جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہاں سے ابھی کوئی دیکھ رہا تھا تو میں اس کی نظر میں آ گیا ہوں، کوئی زنا، کوئی دوسرا تیسرا کام، تو پھر آپ آگے دیکھ لینا. اس یقین کی ضرورت ہے. یہ یقین ہوگا تو رویہ درست ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ تعارف جو ہے نا اس کا یقین ہوگا، یہ پہچان ہوگی. تو جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کروائی ہے نا، کیا کہا اس نے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر.
اے میرے بیٹے تو نے کچھ بھی کیا، وہ کسی جو ہے وہ آسمان پر چڑھ کر کیا، کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر کیا، زمین میں کوئی مورچہ لگا کر کیا، تو مطلب اپنی طرف سے پورا محفوظ ہو کر کیا، یاتی بہلہ، اس کو اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تو ان چیزوں کی بھی خبر رکھتا ہے جو محسوس بھی نہیں ہوتے۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے جو جس کو کوئی محسوس نہیں کرتا، اللہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے، وہ کندھاں تے لکھن نال فرق نہیں پیندا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو ہمارا دل مانے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو غلطی اسی وقت ہی ہوگی جب بندہ یہ سمجھے گا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، یا جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ کوئی موری ویچدی ویکھدا ہے پر مینوں نہیں پتا، لہذا میں اپنے کام لگا ہاں، ٹھیک ہے۔ میں تو اسی وقت ہی ہڑبڑا کر جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہوں گا جب مجھے پتا لگا کسی نے دیکھا۔ تو یہ بات ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، آسمان و زمین، کائنات بنائی، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اور یہ 6 دن جو ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ، یہ تو بننے کے بعد شروع ہوئے 6 دن، یہ دن رات بعد میں شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ قرآن حکیم میں ویسے 1000 سال کا بھی دن کا ذکر ہے اور 50,000 سال کا بھی ہے، اور پتہ نہیں یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں جو اللہ کے علم میں ہوگا، لیکن اس کو 6 ادوار بھی کہا جاتا ہے جو بڑے طویل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، پھر اس نے اپنی حکمرانی شروع کی، یعنی خود بنا کر پھر حکمرانی شروع کی۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اور وہ خوب جانتا ہے جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے جب وہ نکلتی ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اب اس میں کئی چیزوں کے نام لیے جا سکتے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے اتنا، تو یہ بتایا کہ زمین کے اوپر اب ایک پانی کیا قطرہ گرتا ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی قطرہ جو ہے وہ زمین پر گرتے ہی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے آسمان کی طرح، اس کو اس کا بھی پتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر، لہذا تم جو عمل کرتے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، دھیان سے کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھا کرو، وہ باطن ہے، پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وہ بھی دیکھ رہا تھا، لہو ملک السماوات، لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں زمین میں، یعنی جب اس کی ملکیت ہے تو وہ جائز حاکم ہے، لہذا تمہیں اس کی حکمرانی ماننی چاہیے، تمہیں اس کا حکم ماننا چاہیے۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، اور جس طرح ہر حکمران جو ہے اس کو پھر اپنی وہ جو بھی حدود ہے نا ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے نا کہ ان حدود میں کیا ہو رہا ہے۔ جدہ کہہ دیا حکمران ستے پے سی، امریکہ آ کے جڑا وہ اسامہ بن لادن نو جڑا ہے وہ قتل کر کے چلا گیا، تو آپ کہنے حکمران ستے پے سی، اللہ کہندا میں ستا پیا نہیں، جو کچھ بھی ہوندا ہے مینوں پتا ہوندا ہے۔ تو فرمایا
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہی ہے جو یہ رات اور دن بناتا ہے، وہ جو رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کے خیالوں سے بھی واقف، سینوں کے خیالوں. اب ذرا غور کریں، اگر یہ بات ہم مانیں تو یہ تو میں کہنا کہ بندے دا پتر ہے ہی کوئی نہیں پھر جڑا جنوں فکر نہ پی جائے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ جو ہر منصوبہ دماغ میں دل میں بنتا ہے. سڑک تے جاندہ جاندہ بندہ زنا کر لیندہ ہے، دل وچ کر ہی لیندہ، دماغ چ کر ہی لیندہ نا، عملاً نہیں کیتا نا. وہ ساڈے عام طور تے رواج ہے، وہ کہندا ہے جی یہ تو ساڈیاں بھیناں ہیں، یعنی میرے چاچے دی بیٹی ہے، میری پھپھی دی بیٹی ہے، ماسی دی بیٹی ہے، اور یا ہمسایاں دی بیٹی ہے، ساڈیاں بھیناں وا. وہ بہنوئی نو بھی وہ بھی کہندا اے میریاں جڑیاں دوسریاں سالیاں یہ تو میریاں بھیناں ہی ہیں. وہ بھیناں کداں بن گئیاں؟ وہ ایک بھین نال ویاہ کر لیا تے یہ کداں بھیناں بن گئیاں؟ یا ٹھیک ہے نا، بھین نال تو نکاح نہیں ہوندا. اچھا، اگر کتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساڈے دل دماغ کھول کے رکھ دے انہاں بھیناں نوں دکھا دے، ٹھیک ہے نا، کہ اے تیرے بھائی جان ایداں سوچدے ہوندے سی تیرے بارے چ، اے خیال بھی یہ دل وچ آیا سی. کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے ماں باپ نوں منہ دکھا سکتا ہے، اپنے بیوی نوں دکھا سکتا ہے، اپنی اولاد نوں دکھاتا ہے، اپنے یاراں بیلیاں نوں تہاڈی ایڈی مجلس لگی ہے یہ سامنے میرا دل دماغ اللہ کھول کے رکھ دے تو میرے پلے کی رہ جائے گا؟ کو چھتر نہ بھی مارے تو ویسے ہی دس دے آ تمہیں درس دینا ہوں سی داڑھی ویخ، ہاں یہ عمل دیکھ. لوگوں نے تو حساب کتاب یہ بنایا جی کبیرہ نہیں تو صغیرہ نہیں. وہ فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر تسی ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے جو تہاڈے دل وچ ہے، یحاسب دا پھر کی مطلب ہے؟ حساب لے گا اللہ. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو اللہ کو دعا تے یہی میں تے آپ یہی منگدا ہوں نا، یا مالکا کھولی نہ بس دب بھی دیں، تو ستار العیوب ہے اور پردے ڈال دیں. ورنہ انسان دیکھیں نا، ایک وقت میں نے آپ کے خلاف جب کوئی سوچا، منصوبہ تو بن گیا، عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ میرے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتے رہے کہ جی یہ تو بڑا ہی نیک ہے، یہ تو ادا دی یہ تو ایڈا توقع ہی نہیں کی جا سکتی. تو وہ میں عام دنیا تے اگر کسی بارے پتہ لگ جائے کہ جی میں تو اس بندے دے بارے یہ سوچتا سا اور یہ بندہ ادا کا نکلیا، تو پھر وہ کی کیفیت بنتی؟ پھر اتنے صرف عام بندہ نہیں ہوئے گا نا، اتنے ساری ماں بھی ہوگی، ساڈا باپ بھی ہوگا، ساڈیاں بھیناں بھی ہو گیا، ساڈی بیٹیاں بھی ہون گیاں. باقی دنیا کے سامنے اللہ کھول دے تو کی پلے رہ جائے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ فرماندا کہ کوشش تے پوری کرو نا محتاط ہون دی، ٹھیک ہے. باقی پھر اللہ تعالیٰ کو امید رکھو، دعا کرو اللہ معاف کر دے گا. تو فرمایا کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، محتاط رہا کرو، یہ وہی صفت ہے کہ وہ تواڈے دلاں تو بھی معلومات رکھدا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ تہاڈی زبان تے نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، یا تہاڈے ہاتھاں پیراں نال کام نہیں ہویا، وہ جڑا تہاڈے دل دا پروگرام سی وہ بھی واقف ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، یہ تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری یہ صفات ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ ان صفات کو تسلیم کرو، اور تقاضا انشاءاللہ اس سے آگے شروع ہوگا۔ اب یہ تو جب وہ تعارف ہے نا، یہ 6 آیتیں ہم نے اس کی جو ہے وہ پڑھی ہیں، تو اس سے آگے پھر انشاءاللہ تقاضا آئے گا، اور اس میں کچھ دروس ہمارے جو ہے وہ لگ جائیں گے، سمجھ لیں تو 3-4 درس ہمارے اس میں سے جو ہے وہ اور بھی ہوں گے۔ یہ پوری صورت ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔